اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آج ایک بہت خوبصورت واقعہ آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے 4 ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سارے ائمہ اعظام جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے دین کو اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے دین کو اور زیادہ کلیریفائی کیا، جس سے آج ہم اپنے مسائل کو ان کی تحقیق کی روشنی میں حل کرتے ہیں۔ آج ایک امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خوبصورت واقعہ آپ کو میں سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی درس دے رہے ہوتے ہیں مسجد میں، تو طلباء کے ساتھ بیٹھے ہوئے درس ہو رہا ہے اور تھوڑی دیر ہوتی ہے، ایک بزرگ تشریف لاتے ہیں، آپ ان کے ادب میں کھڑے ہوتے ہیں، اپنے پاس بٹھاتے ہیں، کچھ دیر ان سے بات کرتے ہیں، تھوڑی دیر بعد وہ بزرگ چلے جاتے ہیں۔ اچھا، پھر درس دینا شروع ہو جاتے ہیں، کچھ دیر اور گزرتی ہے کہ ایک اور بزرگ تشریف لاتے ہیں، ان کے ادب میں نہ صرف کھڑے ہو جاتے ہیں بلکہ اپنے کندھوں پر ڈالی ہوئی چادر کو بھی نیچے بچھاتے ہیں اور ان پر ان کو بٹھاتے ہیں اور تھوڑی دیر ان کے ساتھ کلام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ جب چلے جاتے ہیں پھر درس دینے لگتے ہیں۔ اچھا، وہاں کے طلباء جو تھے بڑے متجسس ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے اس ایک غیر معمولی واقعے کو جب دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ حضور یہ کیا ماجرا تھا کہ پہلے شخص تشریف لائے، آپ ان کے لیے ادب میں کھڑے ہو گئے، اپنے ساتھ بٹھایا، پھر دوسرے ساتھ تشریف لائے تو آپ نہ صرف ان کے ادب میں کھڑے ہوئے بلکہ آپ نے اپنی چادر مبارک بھی ان کے لیے بچھا دی، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ تو وہ ہیں جو بادشاہ وقت بھی اگر آتا ہے تو آپ اس کے ادب میں درس کو چھوڑتے نہیں ہیں، اٹھتے نہیں ہیں۔ فرمایا کہ پہلے جو آئے تھے، کہا کہ پہلے صاحب تشریف لائے تھے حضرت ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو محدث تھے، بہت بڑے، حدیث کا بہت بڑا علم تھا ان کا، اللہ نے عطا کیا تھا، تو میں نے ان کے ادب میں کھڑا ہوا تھا۔ اور فرمایا جو دوسرے صاحب تشریف لائے وہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اللہ نے ان کو اتنا علم عطا کیا، اتنا علم عطا کیا، اور اپنے پیچھے کی طرف اشارہ کر کے جو پلر تھا ایک، اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ جو پلر تم دیکھتے ہو، اگر امام ابو حنیفہ اس کو سونے کا ثابت کرنا چاہیں تو اللہ نے ان کو اتنا علم عطا کیا ہے کہ اس کو سونے کا ثابت کر دیں گے۔ یہ علم کا مقام تھا ان کا، یہ علم، یہ سارے شاگرد تھے، چاروں ائمہ ہی ایک کسی نہ کسی سلسلے سے ان کے شاگردوں میں سے تھے، حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ کی عطا کردہ اتنا بڑا علم تھا ان کے پاس، اور انہوں نے علم بھی ایسا نہیں کہ بچپن سے حاصل کرنا شروع کیا۔ امام ابو حنیفہ نے علم جو ہے وہ نوجوانی میں شروع کیا، تاجر تھے بہت بڑے کپڑوں کے، تو نوجوانی میں اللہ نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس کے بعد پھر انہوں نے علم حاصل کیا، اور ایسا علم حاصل کیا آج پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی تقلید کرنے والے لوگ، ان کے فقہ کی تقلید کرنے والے لوگ موجود ہیں، جن کو حنفی مسلک سے بلانگ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک خوبصورت واقعہ ہے، اس سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں دین کی طرف رغبت کرنے سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور اس کے پیارے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ جیسے اللہ محبت کرتا ہے تو وہ پھر نداف فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ دنیا میں پھیل جاؤ اور ہر ایک کو کہو کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو یہ اللہ جن سے محبت کرتا ہے نا، پھر ان کے لیے ساری کائنات ان کے آگے بچ جاتی ہے، ان کی محبت میں، ان کے پیار میں، ان کے خلوص میں۔
تو اللہ تعالی ہمیں اپنے رب سے محبت کرنا، اس کا تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، دین کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔